ترجمہ درست ہے تو پھر تو بات ہی ہم کریں گے، اور اگر وہ نشاندہی کریں کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے تو پھر اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور کہا گیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تب خدا نے فرمایا کہ اب اپنے اقرار کے گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس اور میں بھی تمہارے ساتھ اس اور میں بھی تمہارے ساتھ اس ترجمہ آپ کہیں کہ ترجمہ درست نہیں ہے تو پھر اس پر بات کر لیں گے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا جو ابن ماجہ صاحب جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 پڑھ کر گئے اور معنی جو انہوں نے نکالا، قرآن مجید کا جو معنی انہوں نے کیا ہے اس کی میں وضاحت کر دوں کہ وہاں پر ہے سورہ احزاب آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وہاں نبیوں سے میثاق لیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور اس رسول کی دین کی نصرت اور مدد کرنی ہے۔ یہاں پر انبیاء سے جو میثاق لیا گیا، اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ کیا یہ میثاق ہے۔ وہاں نبیوں سے نبی پاک کے لیے میثاق لیا جا رہا ہے، اور یہاں فرمایا گیا آیت نمبر 8 ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ سوال کرے۔ یہ آگے علت بیان کر دی گئی ہے کہ ان سے جو میثاق لیا گیا اس کی علت اگلی آیت میں بیان کر دی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے سچوں سے اور ان کے سچ کے بارے میں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اب اس کی اگر مزید وضاحت چاہتے ہیں تو یہ سورہ شورى میں اللہ نے اس کا بیان کر دیا کہ انبیاء سے ان کی اپنی نبوت کے منصب کے حوالے سے بھی میثاق لیا گیا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے منصب نبوت کے حوالے سے، چونکہ وہاں تو واضح ہو گیا کہ وہاں انبیاء کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میثاق لیا کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اب یہ سورہ شورى ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ جتنے انبیاء کرام کا ذکر یہاں پر ہے وہی انبیاء کرام کے نام لے کر اللہ پاک نے سورہ شورى میں بیان کیا۔ کیا ہے وہ؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ سارا مضمون جو ہے وہ یہاں پر رب العالمین نے، اور وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ سارا مضمون رب العالمین نے یہاں بیان کیا۔ اور آخری آیت جو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ سورہ اعراف میں بھی یہی مضمون ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، جو رسول بھیجے گئے، اور ان کی طرف، اور ضرور ہم پوچھیں گے رسول مرسلین سے بھی پوچھیں گے، اور ارسل الیہم، اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ تو یہ مضمون وہاں پر جو ہے، یہ جو سورہ آل عمران ہے وہاں انبیاء کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور میں نے جو ترجمہ پڑھا ہے اگر آپ اس ترجمے سے ایگری ہیں تو وہ بھی اسی بات کی وضاحت کر رہا ہے۔ میری بات مکمل ہوئی، آپ جاری رکھیے آگے بات۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب، اپنا شاہ جی، بڑی تفصیل سے آپ نے بیان کیا۔ اچھا، اب کوئی میرے خیال میں زیاد صاحب کی طرف جانے سے پہلے ختم وہ صاحب کی بات سن لیں، کیونکہ آپ شاہ جی نے آپ نے بات کی ہے تو ہماری طرف سے بھی بات آنی چاہیے۔ جی بولیں، پھر زیاد صاحب کی طرف جاتے ہیں بٹ صاحب۔ علیم بھائی بس میں جانے لگا ہوں، میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ اچھا، یہ ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا، میں نے میرے خیال میں ابن ماجہ صاحب نے بات کرنا چاہ رہے تھے، مجھے تو آپ جا چکے ہیں۔ ابن ماجہ بھائی معذرت، اوپر آئیے آپ۔ ماجہ بھائی اوپر آ جائیں، آپ کو میں نے ریکویسٹ کیا دوبارہ، مجھے لگا آپ جا چکے ہیں، آپ نہیں ہیں۔
جی ماجا بھائی بات کریں. مجھے آپ نے شاید اتار دیا تھا. جی جی مجھے میں لگا یہ آپ جا کہنا چاہ چکے رہا ہیں. تھا کہ مجھے، ہاں جی، میں اجازت چاہ رہا ہوں. باقی شاہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اس موضوع پر بات ہوتی رہے گی. آپ تو آتے رہتے ہیں.